کالج کی وین تیز رفتاری سے شہر کے مضافات کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور سڑک سنسان دکھائی دے رہی تھی۔ دائیں بائیں صرف اجاڑ کھیت اور کہیں کہیں جھاڑیاں تھیں۔ وین کے اندر لڑکیاں اپنی اپنی باتوں اور موبائل میں مصروف تھیں۔ دانین کھڑکی کے قریب بیٹھی موبائل کی سکرین پر جھکی ہوئی تھی کہ اچانک وین کے سامنے 2 سیاہ لینڈ کروزر دھڑام سے بریک لگا کر رکی۔ وین ڈرائیور نے ہنگامی بریک لگائی، سب لڑکیاں چیخ اٹھیں۔ فضا ایک لمحے میں خوف سے بھر گئی تھی۔ دانین نے بھی بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تھا اس اچانک افتاد پر۔ اچانک بریک پر تمام لڑکیوں کا توازن بگڑا تھا، اسی لیے سب کی نظر بے ساختہ سڑک پر کھڑی لینڈ کروزر پر گئی تھی۔ لمحہ لگا تھا اور دونوں گاڑیوں کے دروازے کھلے۔ ان میں سے 4 بھاری بھرکم گارڈز نکلے۔ سب کے ہاتھوں میں چمکتی رائفلیں تھیں۔ ان کے بوٹ سڑک پر بجتے اور ماحول پر مزید دہشت طاری کرتے جا رہے تھے۔ وین کے اندر ایک سناٹا چھا گیا تھا، صرف لڑکیوں کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وین کے قریب آ کر فوراً ہی زبردستی دروازے کھولے گئے تھے اور اچانک ایک گارڈ زوردار آواز میں چیخا، سب باہر نکلو، ابھی کے ابھی۔ زندگی چاہتے ہو تو بنا سوال جواب کیے سب اتر جاؤ، ورنہ ابھی کے ابھی تمام لوگوں کو گولیوں سے بھون دوں گا۔ ڈرائیور گھبرا کر بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ کون ہو تم لوگ، ہمیں پریشان کیوں کر رہے ہو؟ گارڈ نے لمحہ ضائع کیے بغیر بندوق کی نالی سیدھی ڈرائیور کے سر پر رکھ دی اور اسے دیکھتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں بولے، زیادہ زبان چلی تو گولی یہیں مار دوں گا اور کسی بھی جھاڑ میں پھینک کر چلے جاؤں گا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہاری باڈی کہاں گئی، اسی لیے خاموشی سے سب گاڑی سے اترو۔ انداز ایسا تھا کہ واقعی وہ ختم کر دے گا۔ ڈرائیور کے لب کپ کپا گئے۔ اس کا ہاتھ بے بس ہو کر فون سے ہٹ گیا تھا کیونکہ ارادہ پولیس کو فون کرنے کا تھا، مگر ان کے ہاتھوں میں موجود بندوق دیکھ وہاں موجود ہر شخص ڈر چکا تھا۔ ان کے حکم کے مطابق لڑکیاں سہمی ہوئی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر وین سے نیچے اترنے لگیں۔ حیرانی اس بات پر تھی اگر وہ ڈاکو ہیں تو پھر اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں کیوں آئے؟ سنسان سڑک پر سب ایک طرف جمی کھڑی تھیں، آنکھوں میں دہشت اور دلوں میں دعا لیے۔ ایک گارڈ دانین کے قریب آیا، اس کے قدم بھاری اور نظریں سخت تھیں۔ وہ رک کر دانین کے ماتھے پر بندوق کی نالی رکھتے ہوئے بولا، سن لڑکی، ہمارے ساتھ چل کر گاڑی میں بیٹھ جا ورنہ ابھی سب کو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ اوپر سے آرڈر ہے، تم چاہے بے ہوش ہو یا زندہ، جانا تمہیں ہی ہے۔ یہ گاڑی تمہاری وجہ سے ہی رکی ہے۔ یہ سن کر سب لڑکیوں میں شور مچ گیا۔ ایک روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ دوسری سسکیاں بھرتی دانین کو دیکھنے لگی۔ اچانک سے آنا اور ایک لڑکی کا انتخاب کرنا وہاں موجود ہر لڑکی کو خوف میں مبتلا کر چکا تھا، جبکہ یہی حال دانین کا بھی تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر اب کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ ڈرائیور نے پھر ہمت کی اور ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ ظلم ہے، دن دہاڑے یہ حرکت، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم لوگ نہیں بچو گے۔ اس طرح تم کسی بھی لڑکی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ دانین مبین ایک کیپٹن کی بیوی ہے، بھولو مت یہ بات۔ کیپٹن بالاج تمہارے گھر سے تمہیں اٹھا لے گا۔ گارڈ نے غصے سے اس کے منہ پر دھکا دیا، خاموش رہ ورنہ تیری کھوپڑی یہیں اڑا دوں گا۔ ان کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا تو کسی ایک کو مار کر وہ لوگ لازمی جائیں گے۔ فضا میں مزید دہشت چھا گئی۔ دانین کی سانس تیز ہو گئی تھی، دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، سب لڑکیاں لڑکتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے دبک گئی تھیں۔ اگر وہ خاموش رہی تو یہ سب کسی بڑے نقصان کا شکار ہو سکتی تھیں، اور اکثر بالاج کہتا تھا جب آپ کی ٹیم آپ کی وجہ سے نقصان میں جا رہی ہو تو اپنا آپ قربان کر دو، لیکن اپنی وجہ سے کسی کو مشکل میں نہیں دھکیلو۔ اس کو اندر ہی اندر یقین تھا اگر وہ کسی مصیبت میں آئی تو بالاج اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہتا تھا تمہارے ہر قدم پر میری نظر ہوتی ہے، یعنی اگر وہ بھی کڈنیپ ہو گئی اس بات کا بھی اسے علم ہو جائے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ گئی۔ گارڈ کے ہاتھ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے صاف اور مضبوط لہجے میں بولے، رکو، میں چلتی ہوں، لیکن ان سب کو ہاتھ لگانے کی جرات مت کرنا۔ میری وجہ سے کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ انداز ایک کیپٹن کی بیوی کی مانند ہی تھا۔ گارڈ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جیسے وہ اپنی جیت پر مطمئن ہو۔ واہ، عقل ہے تمہارے اندر، ورنہ آج بلا وجہ یہ ڈرائیور میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ اور خیر، باقی سب جان بچانا چاہتی ہوں تو اپنا منہ بند رکھنا، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ وہ کیا جائے گا جس نے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لڑکیاں چیخ اٹھی، دانین نہیں، تم مت جاؤ۔ ایک رو کر بولی، ہم پولیس کو کال کریں گے، پلیز مت جاؤ، یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔
ہم نہیں چاہتے تم ہمارے لیے اپنا آپ قربان کرو۔ دانین پیچھے دیکھ کر نرم مگر مضبوط لہجے میں بولی، خاموش ہو جاؤ، اگر میں نہیں گئی تو یہ سب تمہارے ساتھ برا کریں گے۔ بس دعا کرنا کہ میں واپس آ جاؤں، اور مجھے امید ہے سائیں سرکار مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تم سب بے فکر ہو کر لوٹ جاؤ، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں خوف چھپا ضرور تھا مگر ارادہ سخت تھا۔ وہ وین سے آگے بڑھ کر لینڈ کروزر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ گارڈ نے ہتھیار نیچے کیا اور دوسرے نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ان کے ہر انداز میں ادب چھلک رہا تھا، یعنی جس نے بھی اسے لینے کے لیے بھیجا تھا اس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ دانین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آیا جائے۔ اس لمحے سنسان سڑک پر صرف ہوا کا شور، لڑکیوں کی سسکیاں اور ہتھیاروں کی کھڑک سنائی دے رہی تھی۔ دانین ایک آخری نظر ڈالتے ہوئے گاڑی میں قدم رکھ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اب واپسی کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ سب لڑکیاں بے بس نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھیں، جیسے ان کی اپنی جانیں اسے قدم کے ساتھ گاڑی کے اندر چلی گئی ہوں۔ گاڑی کا دروازہ دھڑام سے بند ہوا اور وہ سڑک پر گرد اڑاتے ہوئے تیزی سے غائب ہو گئی۔ پیچھے رہ جانے والی لڑکیاں اور ڈرائیور صدمے اور خوف میں پتھرائے کھڑے رہ گئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد فلیٹ کے اندر خاموشی کی دبیز چادر تنی ہوئی تھی۔ روشنی کے لیے صرف ایک بلب جل رہا تھا جو کبھی ہلکی ہلکی چپک لیتا اور اس کی زردی دیواروں پر خوف کا سایہ اور گہرا کر دیتی تھی۔ وہ لوگ دانین کو ایک فلیٹ پر لے کر آئے تھے اور بہت عزت سے اسے لاؤنج میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ صوفے پر سکڑی بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں خوف اور ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ موبائل ان لوگوں نے پہلے ہی چھین لیا تھا، باہر کھڑکیوں سے بھی کوئی شور یا آہٹ نہیں آ رہی تھی۔ اگر اس کے پاس موبائل ہوتا تو لازمی وہ اپنے بابا یا بالاج کو میسج بھیج دیتی، لیکن اس کے پاس اب ایسا کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا جس کی مدد سے وہ نکل پاتے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا تھا۔ اس کے کان ذرا سی آہٹ پر چونک رہے تھے، دل کی دھڑکن بے قابو تھی، جیسے قفس میں بند پرندہ بار بار پر مار رہا ہو۔ وقت بہت آہستہ گزر رہا تھا، پھر یکدم دروازہ چرچراتا ہوا کھلا، بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور فلیٹ کے اندر ایک مردانہ شخصیت داخل ہوئی۔ اس نے بے اختیار چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا اور اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا، کیونکہ اندر آنے والا شخص وردی میں ملبوس چریرے جسم والا کیپٹن بالاج بٹ تھا، دانین کا شوہر۔ دروازہ بند کرتے ہی کمرے پر اس کی موجودگی کا غلبہ چھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ایک لمحے کو روشنی سی بھر گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے اس کی طرف بھاگی۔ اس پورے وقت میں پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ اگلے لمحے وہ بالاج کے سینے سے لگ چکی تھی۔ اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ اپنا آپ اس پر کس طرح بیان کرے۔ اسے امید تھی وہ کتنی بھی بڑی مشکل میں ہو بالاج بٹ ضرور آئے گا، اور کہتے ہیں نا، جس پر یقین ہو اور وہ آپ کا یقین نہ توڑے اس پر انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے درمیان بولی، سائیں سرکار، آپ کو پتہ ہے مجھے کڈنیپ کر لیا گیا ہے، ساری لڑکیاں پریشان ہیں، ڈرائیور کے سر پر بھی بندوق رکھ دی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، صرف مجھے کہا گیا کہ تمہیں بلایا ہے، ساری لڑکیاں مصیبت میں تھیں، اگر میں قدم آگے نہ بڑھاتی یہ ظالم ان کو بھی نقصان پہنچا دیتے، اسی لیے میں نے اپنا آپ قربان کر دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا میرے سائیں سرکار مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن آپ یہاں کیسے پہنچے؟ خیر ان باتوں کو رہنے دیتے ہیں، ہم گھر جا کر کریں گے، ابھی ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، چلیں گھر چلتے ہیں پلیز۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ بالاج چند لمحے بالکل خاموش کھڑا رہا، جیسے اس کی سانسوں اور آنکھوں میں کچھ الجھا ہوا ہو، پھر آہستگی سے اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں گاڑ دی اور دھیمی مگر سخت لہجے میں بولا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اسی فلیٹ میں رہو گی، سمجھ آئے؟ جانے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، یہی فلیٹ تمہاری زندگی ہے، تمہیں اب تا حیات یہیں رہنا ہے میرے ساتھ۔ دانین کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ گھر چلتے ہیں نا، سب کتنے پریشان ہوں گے، آپ کس طرح کی باتیں کریں، آپ کا مطلب کیا ہے؟ خوف کے مارے اس کی جان نکلنے لگی تھی، وہ اب اس سے بھی دور ہو رہی تھی، مگر بالاج بٹ کے سامنے اس کی چلتی کب تھی۔ بالاج نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا، پھر سامنے بیٹھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، مطلب یہ ہے میڈم صاحبہ کہ اب تمہاری زندگی مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوگی، تو میرے ساتھ اس فلیٹ میں رہو گی، اور ایک بات یاد رکھنا،
तुम्हें किडनैप नहीं किया गया, तुम्हें बस बुलाया गया है। हाँ, तरीका जरा अलग था क्योंकि तुम शराफत से आती ही नहीं, और शायद अगर आ भी जाती तो हमारे घर वाले इतने अच्छे हैं, तुम्हें हिलने भी नहीं देते, और मुझे तुम्हारा वजूद हर कीमत पर अपनी आंखों के सामने चाहिए था। दानैन के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो हड़बड़ाकर बोली, क्या कह रहे हैं आप? ये मजाक है क्या? अगरचे सरकार साईं ये मजाक है तो बहुत बुरा है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। घर पर किसी को कुछ नहीं पता। प्लीज हम वापस चलते हैं, सबको बताते हैं, फिर आ जाते हैं। अभी बड़ी अम्मी तो कह रही थी कि आपकी ड्यूटी भी खत्म नहीं हुई, आप यहाँ कैसे आ गए? प्लीज आप मुझे उलझन में मुब्तला मत करें, मुझे टेंशन हो रही है। इतना वक्त हो चुका है, घर पर अम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। आपको नहीं पता वो कितनी ज्यादा मेरे मामले में हसास हो गई हैं। बालाज ने मुस्कुराकर सर झुकाया, फिर संजीदा लहजे में बोला, ड्यूटी? वो सब बहाने थे। छुट्टी तो मुझे बहुत पहले मिल गई थी, मगर घर आकर करता क्या? इसीलिए मैंने अपनी छुट्टी को पोस्टपोन करवा दिया था, और अब खासकर तुम्हारे लिए आया हूं। समझो तुम ही मेरी असल ड्यूटी हो, इसीलिए तमाम परेशानियों को झटक दो और सिर्फ इतना सोचो, तुम और मैं अब एक जान है। उसके अल्फाज दानैन के दिल पर जैसे चट्टान बनकर गिरे थे। वो साकित हो गई, फिर आहिस्तगी से बोली, ये सब गलत है। आपको अंदाजा भी है कि मैं कितना डर गई थी। मैं समझी शायद अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। अगर आपका इरादा कुछ ऐसा करने का था, आप मुझे एक मैसेज कर देते। आपको मालूम है मैं क्या कुछ अपने बारे में सोच चुकी थी। बालाज ने उसकी तरफ देखा, नजरें नरम तो ही, लेकिन लहजा फिर भी हुक्म सा था। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अब उठो, वॉशरूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। काले से वापस आई हो, यकीनन कुछ खाया नहीं होगा। वो घड़ी पर वक्त देखते हुए परेशानी से बोला था। दानैन हिचकिचाई, नजरें इधर उधर दौड़ाई, मगर फिर जैसे बेबस होकर आहिस्ता से उठी। कदम भारी थे, मगर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि जानती थी सामने बैठे शख्स का कहना अगर टाल दिया तो बिला वजह कोहराम बर्पा कर देगा, और उसमें बिल्कुल ताकत और हिम्मत नहीं थी मजीद किसी भी परेशानी को झेलने की। बालाज ने उसके जाते हुए कदमों को बागौर देखा। आंखों में एक अजीब गहरापन था, जैसे कोई राज अपने अंदर छुपाए हुए हो। दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ तो कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर इस बार वो खामोशी पहले जैसी बेरंग नहीं थी। अब उसमें एक अनजाना सा खतरा शामिल था। दूसरी जानब हवेली की खामोश राहदारियों में भारी कदमों की चाप गूंज रही थी। शाजिया बेगम तेज तेज चलती हुई अपने गुस्से को दबाती अपनी जेठानी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उनके कपड़ों की खनक और उनके जूतों की ठक ठक एक तूफान का ऐलान कर रही थी। दरवाजा फिर दस्तक के धड़ाम से खुला और वो दंदनाती हुई अंदर दाखिल हुई। कमरे में जुबैदा बेगम नमाज से फारिग होकर जायनमाज तय कर रही थी। पुरसकून चेहरा, आंखों में सकून और होंठों पर हल्की सी तस्बीह की सरगोशी। मगर सामने खड़ी अपनी देवरानी का बिगड़ता हुआ रूप देखकर वो सीधी हो गई थी। उनके अंदाज से वो भांप चुकी थी कि मामला कुछ बड़ा है। उन दोनों के दरमियान हजार नाइतफाकियां थी, लेकिन कभी भी वो इस तरह बिना इजाजत के कमरे में नहीं आती थी। शाजिया बेगम ने पलक चपकने की भी मोहलत नहीं दी थी और तेज लहजे में बोली, आपको जरा भी अंदाजा है या आपका बेटा क्या कर रहा है भाभी? अगर अब भी हम रुखसती देने के हक में नहीं है तो वो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? मुझे तो अब अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर में कर कर अफसोस हो रहा है। जब हमारी उसके सामने चलती ही नहीं है तो हमने ये रिश्ता क्या ही क्यों? वो तो मुझे मेरी बेटी को किसी हकीर की तरह समझता है। जुबैदा बेगम यकदम संजीदा हुई थी, उन्हें मामले की संगीनी का एहसास होना शुरू हो गया था। शाजिया बेगम मजीद बोली, काली से फोन आया है, उसने अपने आदमी भेजकर मेरी बेटी उठा ली है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपका बेटा खुद को समझता क्या है? कहीं का हीरो है, जो उसके दिल में आएगा वो करता चला जाएगा। मुझे आप सिर्फ इतना बताएं, रुखसती से इनकार की हमारे पास एक वाज़ेह वजह मौजूद है। अभी दानैन की उम्र नहीं है, पढ़ रही है, लेकिन आपका बेटा कुछ सुनना ही नहीं चाहता। जो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है उसको मुकम्मल करना वो अपना अहम फरीजा समझ लेता है। हम रिश्ते से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हम समझदारी से चलना चाहते हैं। मगर आपके बेटे के नजदीक हमारी बातें बेवजह हैं। उनके लहजे में खौफ और गुस्से की मिली जुली कैफियत थी। वो सांस लेने को भी रुक नहीं रही थी, बस तड़प कर कहती जा रही थी। आखिर को उनकी इकलौती बेटी का सवाल था, वो कैद से बर्दाश्त कर लेती। जुबैदा बेगम कुछ कहती उससे पहले ही वो मजीद बोली, भाभी आपके बेटे ने बैठे बैठाए मुझे और मेरी बेटी को मजाक बना दिया है। उसके नजदीक ये हरकतें बिल्कुल किसी आम इंसान की मानदन है। मगर आप खुद बताएं, वैन को बीच रास्ते में रोकना, मेरी बच्ची को उठाना, ये कहाँ की इंसानियत है?
مجھے آپ کا بیٹا ویسے ہی پسند نہیں تھا۔ کیپٹن کیا بن گیا ہے، مزاج آسمان پر پہنچ گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، اس حویلی کو بھی آگ لگا دوں گی۔ آپ لوگ ابھی میرے غصے سے واقف نہیں ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے زبیدہ بیگم نے گہری سانس لی اور تحمل بڑے انداز میں انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر شازیہ بیگم کھڑی رہی۔ لہجے میں طوفان بدستور جاری تھا، ان کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی عورت ان کی طرح جلد باز نہیں تھی، بلکہ نہایت تحمل مزاج خاتون تھی۔ زبیدہ بیگم نرم مگر مضبوط لہجے میں بولی، شازیہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میرا بیٹا ڈیوٹی پر ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ خود ہیڈ کوارٹر فون کر کے تصدیق کر لیں۔ اگر واقعی کوئی ایسی واردات ہوئی ہے تو بنا تحقیق کہ آپ میرے بیٹے پر الزام نہیں رکھ سکتی۔ آپ کو چاہیے تھا پہلے فون کر کے اپنے شوہر کو بتاتی، اس کے بعد ہم آگے کے مرحلے کو طے کرتے۔ بلا وجہ آپ آ کر میرے کمرے میں شور کر رہی ہیں، جو ایک نامناسب عمل ہے، کیونکہ میرا بیٹا بھی ڈیوٹی پر ہے، اس کو چھٹی ملی ہی نہیں ہے، تو بغیر چھٹی کے وہ آپ کی بیٹی کو کیسے کڈنیپ کر سکتا ہے؟ شازیہ بیگم کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ یکجا ہوا۔ وہ تیزی سے بولی، بھابی کیا آپ کو نہیں پتا بالاج بٹ کتنا پہنچا ہوا ہے؟ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر بھی وہ اپنے آدمی بھیج سکتا ہے، اور کالج والے بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنے 8 آدمیوں کو بھیجا ہے۔ لینڈ کروزرز صرف بالاج کو ہی پسند ہے، اسی میں وہ لوگ آئے تھے۔ زبیدہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا، ان کا چہرہ بدستور پرسکون تھا، مگر لہجہ ذرا سخت ہو گیا تھا۔ 1.5 گھنٹہ پہلے میری بالاج سے بات ہوئی ہے، اس نے خود بتایا کہ اسے مزید 3 مہینے ڈیوٹی پر رہنا ہے، وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ جب وہ خود موجود نہیں تو آدمی کیسے بھیج سکتا ہے؟ آپ عجیب بات کر رہی ہیں شازیہ، جا کر اپنے شوہر کو اطلاع کریں۔ میں بھی اطلاع کرتی ہوں، کیونکہ مجھے معاملہ اب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ جملے سن کر شازیہ بیگم جیسے زمین پر گڑ گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ پرسکون تھی کہ ان کی بیٹی بالاج کے ہاتھ میں ہے، جو مر سکتا ہے مگر ان کی بیٹی پر ایک خراش نہیں آنے دے سکتا۔ مگر اب زبیدہ بیگم کی بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا، لب کپکپانے لگے تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور دھیرے سے بولی، یعنی کچھ اور ہو چکا ہے؟ یہ تو اور بڑا مسئلہ ہے۔ میں ابھی دانین کے بابا کو فون کرتی ہوں۔ بھابی، میری بچی، ان کی جان اب لبوں پر آئی تھی۔ زبیدہ بیگم ہلکا سا سر جھکا کر بولی، پریشان نہیں ہوں شازیہ، خطرے کی بات نہیں ہوگی، آپ انہیں فون کریں، میں بھی آپ کے بھائی کو کال ملاتی ہوں۔ اصل حقیقت سامنے آنا ضروری ہے، نہ جانے ہماری بچی کس مشکل میں ہے۔ شازیہ بیگم نے لپک کر اپنا موبائل پرس سے نکالا، کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملانے لگی۔ دوسری طرف زبیدہ بیگم بھی پرسکون مگر تیزی سے موبائل اٹھا کر اپنے شوہر کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ کمرے کی فضا بھاری ہو چکی تھی، ایک طرف خوف میں لپٹی ماں کی بے بسی، دوسری طرف تحمل کے ساتھ معاملہ سنبھالنے کی کوشش۔ دونوں عورتوں اپنے اپنے فون کان سے لگائے کھڑی تھیں، اور ان کے درمیان کی خاموشی میں صرف دلوں کی دھڑکنیں اور آنے والے طوفان کا اندیشہ سنائی دے رہا تھا۔ جبکہ ان کے برعکس فلیٹ میں ماحول ہی تبدیل تھا۔ کچن میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، چولہے پر توا گرم تھا، ایک طرف تازہ روٹیاں رکھی تھیں اور بالاج انڈا فرائی کر رہا تھا۔ فوج میں ہونے کی وجہ سے اس نے ہر کھانا پکانا سیکھ لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی روانی اور چہرے پر سکون سی مسکراہٹ تھی، جیسے یہ کوئی عام دن ہو، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ لیکن سب معمول کے مطابق نہیں تھا، اس بات کا اندازہ اس کو بھی تھا، لیکن فکر کرنا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ دانین دھلے منہ کے ساتھ آہستہ آہستہ کچن میں داخل ہوئی، قدموں کی چاپ پر بالاج نے سر گھما کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ آؤ ادھر آؤ، دیکھو تمہارے لیے روٹی بنا لی ہے، اب انڈا بھی تیار ہے، اور تمہاری پسند کا انڈا بنایا ہے۔ کچھ اور کھانا ہے تو وہ بتاؤ، وہ بنا دیتا ہوں یا پھر منگوا دیتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اس کے قریب جا کر رک گئی، نظریں اس کے ہاتھوں اور چہرے پر بار بار الجھ رہی تھیں۔ بالاج نے چولہے کی آنچ ذرا کم کی اور ہلکے لہجے میں بولا، پڑھائی کیسی چل رہی ہے تمہاری، اور گھر پر سب کیسے ہیں؟ صبح تو سب سے ملاقات ہوئی ہوگی تمہاری۔ دانے نے چون کر اس کی طرف دیکھا، الفاظ گلے میں پھنس گئے، مگر وہ ہمت کر کے بولی، سب ٹھیک ہے سائیں سرکار، لیکن آپ نے مجھے اس طرح اچانک کیوں بلایا؟ امی، بابا، بڑی امی، بڑے بابا سب کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ سب کو تو پتا ہے نا کہ میں یہاں ہوں، اگر نہیں پتا تو آپ ان کو اطلاع کریں۔ ہر وقت امی مجھے لے کر ڈرتی رہتی ہیں۔ بالاج نے ایک لمحے کو نظر بھر کر اسے دیکھا، پھر انڈا پلیٹ میں نکالتے ہوئے بولا، یہ سب چھوڑو، پہلے مجھے یہ بتاؤ میں تمہارا کون ہوں، اور بالکل ٹھیک بتانا، سوچ سمجھ کر۔ یہ سوال سن کر دانین ساکت رہ گئی، چند لمحے خاموش کھڑی رہی،
دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. پھر جھجکتے ہوئے بولی, آپ میرے سائیں سرکار ہیں. لہجہ محبت بھرا تھا. اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اسے سائیں سرکار ہی کہا تھا. اس کے علاوہ تو اس نے کچھ کہنا سیکھا ہی نہیں تھا. بالاج کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری. وہ مزید بولا, ہاں وہ تو میں ہوں, لیکن ہم دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ یعنی رشتے میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ دانین کی نظریں جھک گئیں. الجھن کے باوجود وہ سنبھلنے کی کوشش کرتی رہی اور ہچکچاتے ہوئے بولی, آپ سے میرا نکاح ہو چکا ہے تو آپ میرے شوہر ہیں. ایک یہی واحد رشتہ اسے معلوم تھا اور اس رشتے کی نوعیت بھی اس سے بخوبی معلوم تھی. یہ سنتے ہی بالاج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا. تو بس اب یہ یاد رکھنا, بابا, بڑے بابا, امی, بڑی امی, ان سب کو بھول جاؤ. صرف اپنے شوہر کو یاد رکھو. بالاج بٹ کو, اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سب سنبھال لوں گا, گھر والوں کو بھی اور آگے پیچھے موجود لوگوں کو بھی. تمہیں اگر کسی کی فکر کرنی ہے تو صرف اپنے شوہر کی کرو. سمجھ آئی؟ وہ لمحہ بھر رکی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے. بالاج اس کے چہرے کو قریب لا کر نرم لہجے میں بولا, اکثر دادی یہی سمجھاتی تھی نا کہ شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے, باقی تمام رشتے بعد کے ہوتے ہیں. دانے نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلایا. آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی. نہ جانے کیوں اسے بالاج سے خوف آ رہا تھا, لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی. بالاج نے اس کے گال پر ہلکا سا پیار کیا اور مسکرا کر بولا, اچھا اب تم بیٹھو, میں تمہارے لیے میز سیٹ کرتا ہوں. اور ہاں, اچھے سے کھانا, اس کے بعد پڑھائی کرنی ہے. مجھے اپنی پوری روٹین بتاؤ کہ دن بھر کیا کیا کرتی ہو, تاکہ اس حساب سے ہم چل سکیں, کیونکہ میری روٹین بہت الگ ہے اور کافی ٹف بھی. تو میری روٹین کے مطابق نہیں چل پاؤ گی. دانین ہچکچاتے ہوئے بولی, لیکن مجھے تو گھر جانا تھا. بالاج کے رہے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا. اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی تھی. وہ رخ موڑتے ہوئے تیز لہجے میں بولا, جتنا کہا ہے اس پر فوکس کرو, یہ لفظ دوبارہ میرے سامنے مت لانا. لہجہ یکدم سخت ہو گیا تھا, جس کے باعث دانین خاموش ہو گئی تھی. کچن کی فضا یکدم بوجھل ہو گئی تھی. دانین نے کچھ اور کہنا چاہا مگر اس کی زبان بند ہو گئی تھی. اس کی آنکھیں نیچے جھک گئیں, لب خاموش رہ گئے. بالاج نے پلیٹ میں انڈا اور روٹی رکھ کر میز پر رکھی اور گہری سانس لی. چلو بیٹھو اور کھاؤ. وہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھی, ہاتھوں میں لرزش تھی. سامنے کھانا رکھا تھا مگر دل گھر کی یادوں اور پریشانیوں میں اٹکا ہوا تھا. بالاج اس کے تاثرات دیکھتا رہا مگر اس کے چہرے پر اب بھی ایک عجیب اصرار اور قابو کی سختی تھی. کچن میں برتنوں کی کھنک اور ہلکی آنچ کی آواز رہ گئی تھی مگر دونوں کے درمیان خاموشی زیادہ بلند تھی. ایسی خاموشی جو الفاظ سے کہیں بھاری لگتی تھی. پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا. بالکنی میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی. فضا میں سردی کے جھونکے اور سگریٹ کی دھوئیں کی مہک ملی جلی تھی. بالاج نیم جھکا ہوا ریلنگ کے ساتھ کھڑا سگریٹ کے کش کھینچ رہا تھا. دھوئیں کے بادل اس کے چہرے کے گرد پھیل کر غائب ہو جاتے. وہ گہری سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا جب اچانک جیب میں ہلکی سی وائبریشن ہوئی تو وہ چونکا. ہاتھ جیب میں ڈال کر موبائل نکالا. سکرین پر بابا کا نام جگمگا رہا تھا. وہ چند لمحے موبائل کی سکرین کو خالی نظروں سے گھورتا رہا, جیسے فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہو کہ فون اٹھائے یا نہیں. آخر کار اس نے ایک لمبی سانس لی اور کال ریسیو کر لی. ہیلو. اس نے بس لب ہلائی تھے کہ دوسری طرف سے بابا کی پریشانی بھری تھڑ تھڑ کانپتی آواز گونجی. بالاج, تم کہاں ہو؟ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے یہاں پر کیا قیامت آ گئی ہے؟ دن دہاڑے دانین کو کسی نے راستے سے کڈنیپ کر لیا ہے. ہم ہر جگہ پتہ کر چکے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہا. تمہارے چاچو پولیس میں رپورٹ کرنے پر زور دے رہے ہیں, لیکن سوچو بدنامی ہوگی, خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی. بالاج لمحے بھر خاموش رہا, پھر سگریٹ بجھاتے ہوئے دھیرے سے بولا, یہ تو واقعی بڑی پریشانی کی بات ہے بابا, لیکن آپ ایسا کریں, پولیس میں رپورٹ مت کریں. بلا وجہ سب کو پتہ چلے گا, تماشا بن جائے گا. دوسری طرف ان کی آواز ٹوٹ کر نکلی, تمہیں بالکل ٹینشن نہیں ہو رہی یہ سب سن کر؟ بالاج نے گہری سانس کھینچی. لہجہ ٹھہرا ہوا مگر سرد سا تھا. ہو رہی ہے ٹینشن, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابھی تو ہیڈ کوارٹر میں ہوں, یہاں سے نکل نہیں سکتا. خیر آپ فکر نہیں کریں, میں خود کچھ کرتا ہوں. شاید کسی دوست نے یہ سب شرارت میں کیا ہو, میں پتہ لگاتا ہوں. ان کی آواز اور بھی لرز گئی. مگر یہاں حالات بگڑتے جا رہے ہیں, تم فوراً کچھ کرو. وہ فوراً بولا, جی ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. وہ مختصر جواب دے کر کال کاٹ چکا تھا. موبائل جیب میں ڈالا اور پلٹنے لگا, لیکن اسی لمحے پیچھے سے آہٹ ہوئی. دانین آہستگی سے سامنے آئی. اس کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن صاف جھلک رہی تھی. ہلکی سی کپکپاہٹ کے ساتھ وہ بولی, سائیں سرکار, یہ سب کیا ہے؟
آپ بڑے بابا سے جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ میں تو یہی آپ کے پاس ہوں، پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ ہیڈ کوارٹر میں ہیں؟ بالار نے اسے گہری نظر سے دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا، اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آواز میں سختی مگر نرمی بھی تھی۔ صبح میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ تمہاری دنیا مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہوتی ہے، تو فضول باتوں کو دماغ پر سوار نہیں کرو۔ دانائن کا دل دھڑک اٹھا، وہ لب ہلانا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سوالوں کا طوفان تھا لیکن زبان گنگ ہو گئی تھی۔ بالار نے اس کی ٹھوری ہلکی سی اوپر اٹھائی اور دھیرے سے بولا، چلو اندر آؤ، تمہیں سلا دیتا ہوں، نیند آ رہی ہوگی۔ وہ بے اختیار اس کے قدموں کے ساتھ چل پڑی۔ کمرے کے اندر آ کر وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی، آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی جا رہی تھیں، جیسے ابھی بھی دل میں خوف اور سوال زندہ ہوں، مگر بالاج کے ہاتھ کے لمس نے اسے بے جان سا کر دیا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ایک طرف بالاج کے تیوروں کی سختی تھی، دوسری طرف دانائن کی معصومیت اور الجھن۔ وہ کھوئی کھوئی سی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، جیسے اس کے الفاظ اور رویہ ہی اب اس کی تقدیر بن چکے ہوں۔ خاموشی گہری تھی مگر دونوں کے دل میں ایک الگ ہی شور برپا تھا۔ دوسری جانب حویلی کے ڈرائنگ روم میں اداسی اور بے چینی کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ بھاری لکڑی کا سنہری نقش و نگار والا صوفہ رکھا تھا، جس پر شازیہ بیگم نڈھال سی بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر دوپٹے کے کونے کو بھگو چکے تھے۔ ارد گرد روشنی تو تھی مگر کمرے کا ماحول بوجھل اور گمبھیر تھا۔ شازیہ بیگم نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے آنکھیں پونجی اور روحانسی آواز میں بولی، کچھ کر کیوں نہیں رہے آپ سکندر؟ ہماری بیٹی صبح سے لاپتہ ہے، دن ڈھل گیا ہے، رات ہونے کو ہے، مگر دانی کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، خدا کے واسطے کچھ کیجیے۔ سکندر صاحب صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں ڈوبے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں کے گرد تھکن کے سائے نمایاں تھے۔ وہ آہستگی سے بولے، شازیہ، ہم نے سب جگہ پتہ کر لیا ہے، نوکروں کو بھیجا، دوستوں سے بھی پوچھا، مگر ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ شازیہ بیگم کی آنکھوں میں اور آنسو بھر آئے۔ وہ چیخنے کے انداز میں بولی، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں بھائی صاحب، یہ آپ کے بیٹے کی کارستانی ہے۔ ہم نے کون سا بڑا مطالبہ کیا تھا؟ صرف یہ کہ دانی کی پڑھائی پوری ہو جائے، پھر ہم ہنسی خوشی رخصتی دے دیں گے، مگر بالاج نے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم جو ایک طرف کرسی پر سخت تیوروں کے ساتھ بیٹھی تھی فوراً تڑپ کر بولی، شازیہ، تم الٹی سیدھی باتیں مت کرو، جب میرا بیٹا یہاں ہے ہی نہیں تو وہ کسی کو کڈنیپ کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر اپنی منکوہا کو کون کڈنیپ کرتا ہے؟ بیوی ہے وہ اس کی۔ شازیہ بیگم سر جھٹک کر بولی، بیوی ہے لیکن ابھی ہمارے گھر کی عزت بھی ہے، نکاح ہو گیا تو کیا، آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو خرید لیا ہے۔ کچھ ادب و آداب ہوتے ہیں، کچھ رسمیں نبھانی ہوتی ہیں، وہ سب بھلا کر اس نے ہماری بیٹی کو ہم سے چھین لیا، یہ کہاں انصاف ہے؟ سکندر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور گہری آواز میں بولے، شازیہ، زبیدہ بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم الٹی سیدھی باتیں مت کرو، بغیر ثبوت کے یوں الزام لگانا درست نہیں۔ شازیہ بیگم کے آنسو تیز ہو گئے، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، آپ لوگوں کو نہیں معلوم، ماں کا دل کبھی غلط گواہی نہیں دیتا، میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ سب بالاج نہیں کیا ہے، ہم نے صرف ایک بات کہی تھی کہ ابھی رخصت ہی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ لڑکا اپنی ضد کا پکا ہے، اس نے ہماری بچی کو ہماری آنکھوں کے سامنے چھین لیا۔ زبیدہ بیگم غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے بلند آواز میں بولی، بہت ہو گئی الزام تراشی، میرے بیٹے پر فضول الزام مت لگاؤ۔ شازیہ، اور اگر فرض کر بھی لو کہ اس نے دانائن کو اٹھا لیا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بیوی ہے وہ اس کی، حق ہے اس کا۔ ان کے الفاظ کمرے میں زلزلے کی طرح گونجے، لمحے بھر کے لیے ماحول مزید بوچھل ہو گیا۔ شازیہ بیگم نے چیخنے کی بجائے خاموشی اختیار کی، ان کے لب کپ کپا رہے تھے مگر آواز نہیں نکل سکی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر گال تر کرتے جا رہے تھے۔ زبیدہ بیگم پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز گونجی، جیسے بات ختم کر دی گئی ہو۔ ڈرائنگ روم میں صرف سسکیوں کی گونج باقی رہ گئی تھی۔ شازیہ بیگم سر جھکا کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ فضل صاحب نے بے بسی سے انہیں دیکھا اور آہستہ سے سر جھکا لیا۔ سکندر صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے اندر ہی اندر الجھتے جا رہے تھے۔ ماحول میں تناؤ، بے بسی اور الزام تراشیوں کی بازگشت گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ فضا میں ایک سکون اور خاموشی گھلی ہوئی تھی۔ بالاج آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔
تو سامنے وہ سفید چادر اوڑے میٹھی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ جیسے خوابوں کی دنیا میں کسی خوشی کا عکس دے رہی ہو۔ بالاج کے قدم تھم گئے، وہ چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے قریب آ کر بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور ساتھ ہی ضد کی جھلک موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ گھر والوں سے کتنی بار کہا تھا کہ رخصتی دے دیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ سکون سے رہنا چاہتا ہوں، ڈیوٹی کے بعد واپس آؤں تو اپنا گھر ہو، اپنی دنیا ہو، مگر سب نے منع کر دیا۔ 2 سال انتظار کرنے کو کہا، بیوی میری اور حق دینے سے انکار، یہ میں کیسے گوارا کرتا؟ اسی لیے تو اسے اپنے پاس لے آیا ہوں، اب یہیں رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ آہستگی سے بڑبڑایا۔ قدم با قدم چلتا ہوا وہ اس کے قریب آ گیا تھا اور پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے۔ اس کے لمس سے وہ چونک کر جاگ گئی تھی۔ آنکھیں ملتے ہوئے سیدھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ چند لمحے کے لیے حیرت میں ڈوبی رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ آ گئے؟ اب کیا ہم لوگ گھر چلیں گے؟ سب بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بالاج نے ہلکا سا کہکا لگایا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جانو، گھر نہیں، میں تمہارے لیے کافی سارے کپڑے لے آیا ہوں۔ یہ یونیفارم اب اتار دو تو میری بیوی ہو، ہمیشہ اسی روپ میں رہو گی۔ یہ کالج کے دن ختم، اور ہاں، ناشتہ بھی میں نے بنا دیا، تم فریش ہو کر آؤ، پھر بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ہیں جو تمہیں سمجھنی ہوں گی اور میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں دل سے سمجھو۔ وہ گھبراہٹ کے ساتھ بولی، لیکن مجھے امی کی یاد آ رہی ہے، وہ ضرور بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ بالاج کی آنکھوں میں اچانک سختی آ گئی۔ وہ تش لہجے میں بولا، یعنی شوہر کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہارے دل میں صرف ماں ہے، تمہیں بس وہی چاہیے۔ وہ اٹھنے لگا تو وہ فوراً ہڑبڑا کر اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور نرمی دونوں کی جھلک تھی۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، ایسا نہیں ہے سائیں سرکار، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت، لیکن امی بابا بھی تو میرے اپنے ہیں، دل ہے کہ ان کی یاد میں تڑپ رہا ہے۔ بالاج نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ اس کی آواز میں سختی بھی تھی اور نرمی بھی۔ بس اور کچھ نہیں سننا، سب ختم ہو چکا ہے، اب صرف ایک رشتہ یاد رکھو، صرف شوہر، اور وہ سب کچھ جو شوہر سے جڑا ہے، باقی سب بھول جاؤ، جانو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ ششدر رہ گئی، اس کی آنکھوں میں ایک دھندلا سا خوف اور بے بسی کی کیفیت ابھر آئی تھی۔ بالاج اس کے رخسار پر نظر ڈالتے ہوئے دھیرے سے بولا، جاؤ فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ نکالتا ہوں، پھر تمہارے ساتھ بیٹھ کر باقی باتیں کروں گا، اور یاد رکھو اب دنیا میں صرف ایک نام ہے جس سے تمہاری پہچان ہے، بالاج، تمہارا شوہر، اور کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، قدم آہستگی سے باہر کی طرف بڑھتے گئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی وہ اکیلی رہ گئی، بستر پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو جوڑے، نظریں دروازے پر جما دیں۔ اس کے دل میں عجیب سا طوفان برپا تھا، کیا واقعی اب صرف یہی اس کی دنیا ہے؟ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ڈھلک کر گال پر بہہ گیا۔ کمرہ پھر خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈائننگ ٹیبل پر سفید میز پوش بچھا ہوا تھا، ایک طرف پراٹھے، انڈے اور دودھ کا جگ رکھا ہوا تھا۔ بالاج نے بڑی نفاست سے سب کو سجایا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے ابھی ابھی کھانا تیار ہوا ہو۔ وہ کرسی پر سکون سے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد دانین دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئی اور اس کے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر الجھن بھی تھی اور خوف کی ہلکی جھلک بھی۔ بالاج نے اس کی طرف دیکھ کر نرم مسکراہٹ دی، نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا اور بولا، دیکھو میں تمہیں کچھ باتیں آج صاف صاف سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں کوئی فلمی یا ڈرامائی انسان نہیں ہوں، میں ایک سیدھا سادہ پریکٹیکل انسان ہوں۔ جو مجھے بچپن سے جانتی ہو، مجھے الٹی سیدھی حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات، میں تم پر مکمل اختیار رکھتا ہوں۔ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ تم میرے قریب رہو، مجھ سے دور نہیں جاؤ، اسی لیے آج میری بیوی ہوں۔ دانے نے نوالا لینے سے پہلے اس کو گھورا اور کپکپاتی آواز میں بولی، لیکن سائیں سرکار، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ دن دہاڑے مجھے راستے سے اٹھا لیا، کالج کی بچیاں سب ڈر گئی تھیں، ڈرائیور کے سر پر بھی بندوق رکھ دی گئی تھی، یہ سب نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ بالاج نے گہری سانس لی اور نوالا اس کے لبوں کے قریب کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، تمہیں نقصان پہنچانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہارے گھر والوں کو میں نے کھل کر سمجھایا تھا کہ مجھے رخصتی چاہیے، لیکن انہوں نے ایک ہی بات دہرائی کہ 2 سال بعد 2 سال میں برداشت نہیں کر سکتا۔ رخصتی کا مطلب صرف تعلق بنانا نہیں ہوتا جانو، رخصتی کا مطلب ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ قریب رہنا، ایک دوسرے کی زندگی میں شریک ہونا۔ وہ ہچکچاتی ہوئے نوالا لے لیتی اور پھر احتجاج کرتے بولی،
مگر یہ سب زبردستی ہے. شادی رسم و رواج کے ساتھ ہوتی ہے، یہ سب چھپ چھپا کر، ضد سے، دھمکیوں سے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں مانتی ہوں آپ میرے شوہر ہیں، نکاح ہو چکا ہے، لیکن اس طرح نہیں. میں خود سب سے بات کروں گی، شادی طریقے سے ہوگی، سب کے سامنے عزت سے. یہ چھپانے والی چیز تو نہیں ہے. بالاج کے چہرے پر اچانک سختی ابھری. وہ گہری آواز میں بولا، بس زیادہ زبان مت چلاؤ. تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمہاری دنیا اب مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہے. ان فضول رسموں اور دکھاوے کی مجھے پرواہ نہیں. جو ہونا تھا ہو گیا. اب یہ ضد اور بحث بند کرو. اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک اتر آئی تھی. اس نے مزید بولنے کی کوشش کی، مگر بالاج نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا تھا. اس کے لہجے میں دبا ہوا غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سا پیار بھی. خاموش. اب بس اتنا یاد رکھو کہ میں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ تمہیں اپنے قریب لے آیا ہوں. تو میری عزت ہو، میری ضد ہو اور میری محبت بھی. باقی سب کو بھول جاؤ. وہ چند لمحے ساکت رہی، نظریں جھک گئیں، پھر اس کے ہاتھوں سے نوالا لینے لگی. بالاج نے مسکراتے ہوئے اگلا نوالا بنایا اور بڑے پیار سے اس کے منہ کی طرف بڑھایا. ہاں، ایسے میری آنکھوں میں دیکھ کر کھاؤ. آج تمہارا ہر لمحہ، ہر سانس میرے ساتھ جڑا ہے. وہ خاموشی سے اس کے ہاتھوں سے کھاتی رہی. دل میں طوفان تھا لیکن لبوں پر کوئی آواز نہیں آئی. بالاج نے اس کی خاموشی کو قبولیت سمجھا اور مزید پیار سے اسے ناشتہ کروانے لگا. کمرے میں صرف برتنوں کی ہلکی آواز اور دونوں کی خاموشی گھل کر ایک انجانا بوجھ پیدا کر رہی تھی. بالاج نے آخر میں گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور دھیرے سے بولا، اب ایسے ہی رہنا ہے میری جانو، بحث نہیں، صرف میرا کہنا ماننا ہے. وہ گلاس پی گئی. آنکھوں میں نمی چھلکتی رہی مگر زبان پر کوئی احتجاج باقی نہیں تھا. ایک ہفتہ بعد ٹی وی لاؤنج میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا. سکرین پر چلتے ڈرامے کی روشنی کبھی کمرے کے فرش پر بکھرتی، کبھی ان دونوں کے چہروں پر. وہ اپنی دنیاؤں میں گم بیٹھے تھے. وہ مسلسل ڈرامے میں محو تھی اور بالاج اس کے برابر بیٹھا اس کی کتابوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا. کمرے میں وقت تھم سا گیا تھا لیکن گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں. بالاج نے اچانک کتاب بند کی، میز پر رکھ دی. اس کی نظریں سیدھی اس پر جم گئیں. 2 گھنٹے ہو گئے ہیں دانی. اس کی آواز میں سختی تھی. کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ پرسوں سے تمہارا کالج شروع ہو رہا ہے؟ مگر تمہیں تو بس یہ ڈرامے ہی عزیز ہیں. اٹھو، فوراً کتاب لے کر آؤ ورنہ میں برا پیش آؤں گا. وہ چونکی مگر ضدی انداز میں ہونٹ بھینچ کر بولی، میں پڑھ لوں گی، آپ میرے استاد نہ بنے، مجھے سب پتا ہے، میں اپنے وقت پر کر لوں گی سب. وہ ہمیشہ سے ہی اسے ایسے لاڈ کرتی تھی. بالاج کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور قدم بھاری کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا. تمہیں میری بات آسانی سے سمجھ نہیں آتی دانی. اب تمہارے پاس فوجی طریقہ اپنانا پڑے گا تاکہ یہ ضد دماغ سے نکل جائے. اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ ابھر آئی مگر اس سے لاڈلے پن نے پھر بھی زبان کو قابو میں نہیں رکھا. یہ سب ٹھیک نہیں ہے سائیں، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں. بالاج نے ایک لمحے کو کچھ نہ کہا، بس جھک کر اچانک اس کی نازک سی ٹانگوں کو پکڑا اور اسے الٹا لٹکا لیا. وہ ہڑبڑا کر چیخ اٹھی، سائیں نیچے کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اس کی آواز لرز رہی تھی. اس کی فراق نیچے کھسک گئی اور اگلے منظر نے بالاج کی آنکھوں کا سارا غصہ جھاگ کی طرح ختم کر دیا تھا. وہ ٹھٹکا، پلکیں جھپکی اور پھر آہستگی سے اسے نیچے کر دیا. اب اس کے چہرے پر سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکوت تھا. وہ بے بس سی اس کے سامنے کھڑی تھی، سانسیں پھولی ہوئی، چہرہ سرخ. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ گم ہو گئے. اسی لمحے بالاج نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا. اب اور مت روکنا دانی، مجھے میرا حق چاہیے. برسوں سے انتظار کیا ہے، تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن آج مجھے صرف تم چاہیے. اس کے جذبات بھڑک اٹھے تھے. ایک نازک لمحے نے اس کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا. وہ دھیرے دھیرے اس کی گرفت میں جھول گئی. یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں رسم و رواج کے ساتھ. اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ بالاج نے اس کے لبوں پر ہونٹ رکھ دیے تھے. اس کا جسم لرزا، دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے لمس سے وہ پرسکون ہونے لگی تھی. مزاحمت کے کانٹے خود بخود بکھرنے لگے اور اس نے اپنی پلکیں جھکا لیں. تو میری کمزوری ہو دانی. بالاج کی سرگوشی اس کے کانوں میں اتری. اور کمزوری کو آدمی ہمیشہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے. اس کے وجود پر دھیرے دھیرے لمس بکھیر رہا تھا. وہ دھیرے سے بولی، اگر میں کہوں رک جائے. بالاج نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں رک سکتا ہوں مگر پھر تمہاری آنکھوں کی نمی ہمیشہ میرا پیچھا کرے گی. اس کی پلکوں پر نمی جلملائی اور وہ بے اختیار اس کے شانے سے لگ گئی. کمرے کا ماحول یکسر بدل چکا تھا. ڈرامے کی آوازیں محض بس منظر تھیں، اصل منظر وہ دونوں تھے جو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے. وہ ایک لمحے کو رکی مگر پھر خود کو اس کے سپرد کر دیا
اب وہ نہ احتجاج کر رہی تھی نہ رو رہی تھی، بس خاموشی کے ساتھ اس کا سہارا بن گئی تھی۔ بالاج نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے بولا، اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہلکا سا سر ہلا گئی۔ کمرے کی فضا میں اب سکون اور رومانویت کی خوشبو پھیل چکی تھی، جیسے وقت بھی تھم کر ان دونوں کو دیکھ رہا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے تھے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کے پردوں کے بیچ سے ہلکی سی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ نرم سا سنہرا عکس دیواروں پر بکھرا ہوا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے رات کی گہری باتیں ابھی تک سانس لے رہی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی پلکیں کھولتی ہیں۔ کچھ دیر تک دھندلے منظر کو دیکھتی رہی، مگر دماغ پوری طرح بیدار ہونے پر چونکی۔ کروٹ بدلی تو بالاج کو دیکھا، وہ پرسکون نیند میں تھا، شرٹ کے بغیر۔ سانسوں کی ہلکی ہلکی روانی اس کے سینے کو اٹھا رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ رات کی شدتیں اور وہ سب پل جیسے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ اپنی کمر میں ہلکی سی کسک محسوس کی تو لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوئی، اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹاتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، اگر شادی رسم و رواج کے ساتھ ہوتی تو یہ سب بہت خوبصورت لگتا، مگر اب عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیا کروں؟ چند لمحہ وہ اس کو دیکھتی رہی، پھر اس نے آ بھری جیسے دل کی بوجھل کیفیت ہلکی ہو جائے۔ ابھی وہ آہستگی سے اٹھنے لگی تھی کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کمر تھام لی۔ اس کو اپنے قریب کھینچتے بالاج نے اسے اپنے نیچے کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کی جھلک تھی، مگر لہجے میں پوری سنجیدگی۔ میری جان، شادی رسم و رواج سے بھی ہوگی، سب کے سامنے عزت کے ساتھ، مگر یہ، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، یہ ضروری تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے نم آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی۔ دل جیسے اعتراف کرنے پر مجبور تھا۔ لب کپ کپائے اور آواز دھیمی سی نکلی، مجھے آپ کا قریب آنا برا نہیں لگا، بلکہ دل مطمئن ہے، لیکن سائیں گھر والے خوش نہیں ہوں گے۔ بالاج کے چہرے پر ایک ٹھوس عزم جھلکا۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بھاڑ میں جائیں گھر والے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بس ایک بات جانتا ہوں، تم میری ہو، میرے پاس ہو، اور بس یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اس کی ضد کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اندر کا شور جیسے دھیرے دھیرے مدھم پڑنے لگا۔ اس کے ہونٹ تھوڑے سے کانپے، پھر سرگوشی میں بولی، آپ سے دور رہنا اب شاید ممکن بھی نہیں رہا۔ بالاج نے اس کے رخسار کو چھوا، پھر ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، اب باتیں نہیں، مجھے تھوڑی دیر سکون لینے دو۔ یہ کہتی وہ اس پر جھک گیا۔ اس کی قربت کا لمس اس کے وجود میں حرارت بھر رہا تھا۔ وہ چند لمحوں تک مزاحمت کی، لیکن دل نے ہار مان لی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے اپنی باہیں اس کے گرد لپیٹ لی۔ فضا میں اب گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک سکون، ایک مان تھا۔ اس نے پہلی بار خود کو دل سے اس کے حوالے کر دیا تھا، جیسے یہ فیصلہ ہمیشہ سے لکھا گیا ہو۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ تھی، دھوپ مزید روشن ہو رہی تھی، مگر کمرے کے اندر صرف ان دونوں کی کہانی جاری تھی۔ وہ خوش دلی کے ساتھ اس کے ہر لمس کو قبول کر رہی تھی اور بالاج کی آنکھوں میں اپنی حقیقت تلاش کر رہی تھی۔ وقت رکا سا لگ رہا تھا، لمحے صرف ان دونوں کے تھے۔ وہ اب نہ ڈری تھی نہ پریشان، بلکہ پوری رضامندی اور خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ ان کی خاموشی میں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کا شور تھا، اور یہی شور اس لمحے کا سب سے حسین نغمہ تھا۔ 1.5 مہینے بعد کمرے میں مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش کی آواز آ رہی تھی، جو ماحول کو اور سنجیدہ بنا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر نیم صحیح سی بیٹھی تھی، چہرے پر فکر اور آنکھوں میں نمی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ بالاج ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لیے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے دل کی گہرائی سے خوش ہو۔ قدم رکھتی اس کی نظر فوراً دانین پر گئی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ سوپ کا پیالہ میز پر رکھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا، کیا ہوا میری جان؟ اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے، پھر بھی تم خوش نہیں لگ رہی۔ دانین نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، گہری سانس لی اور آہستہ آواز میں بولی، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے سائیں سرکار، ایک بار بھی میں اپنے گھر نہیں گئی۔ آج جب ہمیں اتنی بڑی خوشی ملی ہے، پہلی بار یہ جانا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو دل چاہ رہا ہے یہ خوشی اپنی امی بابا کے ساتھ بانٹوں، لیکن ہم نے ان سے یہ سب چھپا رکھا ہے۔ یہ سب مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے میرا گھر یاد آ رہا ہے۔ بالاج نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نرم لہجے میں بولا، میری جان، میں جانتا ہوں، اسی لیے میں نے گھر پر اطلاع دے دی ہے۔ ہاں، وہ لوگ بہت ناراض ہوئے ہیں، شاید غصے میں بھی ہیں، لیکن میں تمہیں اس حال میں اداس نہیں دیکھ سکتا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سچ؟ آپ نے واقعی اطلاع دے دی؟ بالاج مسکرا کر بولا، ہاں بالکل، اب وقت ہے کہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ رشتہ چھپانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے مان کا رشتہ ہے،
اور اب تو ہمیں اپنا مستقبل سوچنا ہے. مجھے میرا بچہ اور میری بیوی دونوں محفوظ چاہیے. دانین کی آنکھوں میں نمی اور خوشی ایک ساتھ اتر آئی. وہ دھیرے سے بولی, میں نے سوچا تھا آپ کبھی بھی مجھے وہاں نہیں لے جائیں گے, لیکن آپ نے یہ سب کر کے میرا دل جیت لیا ہے. بالائے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوپ کا پیالہ اٹھایا اور چمچ اس کی طرف بڑھایا. اب یہ سب باتیں بعد میں, پہلے یہ سوپ ختم کرو. تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, اب صرف اپنی نہیں میرے بچے کی بھی. وہ ضدی انداز میں بولی, میں خود کھا لوں گی, آپ مجھے بچے کی طرح کیوں کھلا رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا, کیونکہ ابھی تم واقعی بچہ ہو. دیکھو تو ذرا, خوشخبری کے بعد بھی پریشان پریشان سا چہرہ. دانے نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے چمچ لے لیا اور سوپ پینے لگی. ہر گھونٹ کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا. وہ دھیرے سے بولی, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن بھی دیکھوں گی جب آپ یوں میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. بالائے نے مسکرا کر اس کے بالوں کو سہلایا اور بولا, یہی تو میرا وعدہ ہے دانین, اب تم اکیلی نہیں ہو, میں ہوں تمہارے ساتھ ہر لمحے ہر حال میں. کل سے تم اپنے گھر والوں کے بیچ ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ دن بھر کوئی تمہارے پاس ہو, تمہاری دیکھ بھال کرے. تمہاری مسکراہٹ میرے لیے سب سے بڑی طاقت ہے. وہ خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو لیے جھک گئی اور اس کے گلے لگ گئی. بالائے نے مضبوطی سے اسے تھام لیا. باہر بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں اور اندر ایک نیا عزم, ایک نئی امید جنم لے رہی تھی. اب دانین کی آنکھوں میں خوف نہیں, سکون اور اعتماد جھلک رہا تھا. وہ جان چکی تھی کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے, بالاج کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کبھی تنہا نہیں ہوئی تھی. 2 دن بعد ڈرائنگ روم میں ایک بوجھل سا سکوت چھایا ہوا تھا. صوفوں پر سب اپنے اپنے مقام پر بیٹھے تھے, مگر فضا میں صرف کشیدگی اور غصہ محسوس ہو رہا تھا. دانین اپنے ماں باپ کے درمیان دبکی بیٹھی تھی. نظریں جھکی ہوئی تھی, مگر ہونٹوں پر ایک ہلکی سی لرزتی ہوئی مسکراہٹ تھی. سامنے بالاج سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا, مگر اس کی آنکھوں میں اعتماد اور سکون جھلک رہا تھا. شازیہ بیگم کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں. وہ سیدھی بالاج کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی, یہ کیا حال کر دیا تم نے میری بچی کا؟ مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا. دیکھ لیا آج زبیدہ بھابھی آپ نے اپنے بیٹے کے کارنامے. زبیدہ بیگم کچھ کہنے کو ہوئی, لیکن اسی لمحے دانے نے گھبرا کر اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا اور لرزتی آواز میں بولی, امی پلیز بالاج آئیں کو کچھ مت کہیں. میں اپنی مرضی سے ان کے پاس تھی. ہم دونوں میاں بیوی ہیں, اور اب ہمارے درمیان ایک ننھی جان آنے والی ہے. خدا را میرے شوہر کو کچھ مت کہیں, میں خوش ہوں ان کے ساتھ. شازیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ کپکپاتی آواز میں بولی, تمہیں ماں کی یاد نہیں آئی؟ میں نے تمہیں پالا ہے, تمہارے لیے دنیا کی ہر مشکل برداشت کی, اور تم نے سب بھلا دیا. دانین کے ہونٹ کپکپائے. اس نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں اور بولی, یاد تو آئی تھی امی, بہت آئی تھی. ایک ایک لمحہ دل تڑپتا تھا, لیکن دادی ہمیشہ کہتی تھی کہ نکاح کے بعد عورت کا سب کچھ اس کا شوہر ہوتا ہے, ماں باپ بھی دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں. مگر امی, میں نے ہمیشہ آپ دونوں کو اپنے دل میں سب سے اونچا مقام دیا ہے. آپ میرے لیے وہ مقام ہے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. وہ تھوڑی دیر رکی, پھر آنسو صاف کرتے دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولی, میں آپ اور بالاج آئی میں کبھی برابری نہیں کرنا چاہتی. آپ میرے والدین ہیں, میری پہچان, اور یہ میرے شوہر ہیں, میری زندگی. خدا را میری خوشی میں خوش ہو جائیں, میں ان سے محبت کرتی ہوں. کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی. ہر کوئی دانین کی باتوں میں اس کی سچائی محسوس کر رہا تھا. شازیہ بیگم کچھ بولنے ہی کو تھی کہ سکندر صاحب نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور اپنی بیٹی کو اپنے قریب کھینچ لیا. آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے, میری بیٹی اگر خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں, تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں. انہوں نے شازیہ بیگم کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولے, اب کچھ مت کہو شازیہ, ہماری بیٹی کا فیصلہ ہے, ہم اسے قبول کرنا ہوگا. شازیہ بیگم خاموش ہو گئی. ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, لیکن دل میں بیٹی کی خوشی دیکھ کر تھوڑا سکون اتر آیا تھا. زبیدہ بیگم آنکھوں میں اطمینان کی چمک کے ساتھ بولی, میں جانتی تھی میرا بیٹا کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا. دیکھ لو آج سب کے سامنے حقیقت آ گئی ہے, آپ کی بیٹی اس کے ساتھ خوش تھی. بالاج نے نظریں جھکائیں, پھر آہستہ سے دانین کی طرف دیکھا. دونوں کی آنکھیں ملی اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. دانین نے اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھ ڈالے اور پہلی بار دل سے مطمئن ہو کر مسکرائی. بالاج کی آنکھوں میں بھی وہ سکون تھا جس کا وہ طویل عرصے سے منتظر تھا. فضا میں بوجھل خاموشی کی جگہ ایک نئی امید اور سکون کی لہر بھر گئی تھی. سب کے چہروں پر نرم مسکراہٹیں پھیلنے لگیں. ڈرائنگ روم کی ہوا میں اب صرف ایک پیغام تھا, محبت اور اعتماد سب رشتوں کو جوڑ دیتا ہے. بے شک محبت پر پتھر دل کو پگھلا دیتی ہے,